حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی قطب ربانی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، اللہ عز و جل کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے اور سچائی کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اس بات پر یقین رکھنا چاہیے کہ تو اللہ عز و جل کا بندہ ہے اور اللہ عز و جل ہی کی ملکیت میں ہے۔ اس کی کسی چیز پر اپنا حق ظاہر نہیں کرنا چاہیے بلکہ اس کا ادب کرنا چاہیے، کیونکہ اس کے تمام کام صحیح و درست ہوتے ہیں۔ اللہ عز و جل کے کاموں کو مقدم سمجھنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر قسم کے امور سے بے نیاز ہے، وہی نعمتیں اور جنت عطا فرمانے والا ہے۔ اس کی جنت کی نعمتوں کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا کہ اس نے اپنے بندوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے کیا کچھ چھپا رکھا ہے۔ اس لیے اپنے تمام کام اللہ تعالی ہی کے سپرد کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنا فضل و نعمت تم پر پورا کرنے کا عہد کیا ہے اور وہ اسے ضرور پورا فرمائے گا۔ بندے کا شجر ایمانی اس کی حفاظت اور تحفظ کا تقاضا کرتا ہے۔ شجر ایمانی کی پرورش ضروری ہے، ہمیشہ اس کی آبیاری کرتے رہو، اسے نیک اعمال کی کھاد دیتے رہو تاکہ اس کے پھل پھولیں اور میوے برقرار رہیں۔ اگر یہ میوے اور پھل گر گئے تو شجر ایمانی ویران ہو جائے گا، اور اہل ثروت کے ایمان کا درخت حفاظت کے بغیر کمزور ہے، لیکن تفکر ایمانی کا درخت پرورش اور حفاظت کی وجہ سے طرح طرح کی نعمتوں سے فیض یاب ہے۔ اللہ تعالی اپنے احسان سے لوگوں کو توفیق عطا فرماتا ہے اور ان کو عرف و اعلی مقام عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالی کی نافرمانی نہیں کر، سچائی کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑ، اور اس کے دربار میں عاجزی سے معذرت کرتے ہوئے، اپنی حاجت دکھاتے ہوئے عاجزی کا اظہار کر، آنکھوں کو جھکاتے ہوئے اللہ تعالی کی مخلوق کی طرف سے توجہ ہٹا کر، اپنی خواہشات پر قابو پاتے ہوئے، دنیا و آخرت میں اپنی عبادت کا بدلہ نہ چاہتے ہوئے، اور بلند مقام کی خواہشات دل سے نکال کر رب العالمین عز و جل کی عبادت و ریاضت کرنے کی کوشش کرو۔ حضور سیدنا غوث الاعظم شیخ عبد القادر جیلانی قدس سرہ النورانی کا فرمان عالی شان ہے، محبت الہی عز و جل کا تقاضا ہے کہ تو اپنی نگاہوں کو اللہ تعالی کی رحمت کی طرف لگا دے اور کسی کی طرف نگاہ نہ ہو، یوں کہ اندھوں کی مانند ہو جا۔ جب تک تو غیر کی طرف دیکھتا رہے گا اللہ تعالی کا فضل نہیں دیکھ پائے گا۔ بس تو اپنے نفس کو مٹا کر اللہ تعالی ہی کی طرف متوجہ ہو جا، اس طرح تیرے دل کی آنکھ فضل عظیم کی جانب کھل جائے گی اور تو اس کی روشنی اپنے سر کی آنکھوں سے محسوس کرے گا، اور پھر تیرے اندر کا نور باہر کو بھی منور کر دے گا۔ عطائے الہی عز و جل سے تو راحت و سکون پائے گا، اور اگر تو نے نفس پر ظلم کیا اور مخلوق کی طرف نگاہ کی تو پھر اللہ تعالی کی طرف سے تیری نگاہ بند ہو جائے گی اور تجھ سے فضل خداوندی رک جائے گا۔ تو دنیا کی ہر چیز سے آنکھیں بند کر لے اور کسی چیز کی طرف نہ دیکھ۔ جب تک تو چیز کی طرف متوجہ رہے گا تو اللہ عز و جل کا فضل اور قرب کی راہ تجھ پر نہیں کھلے گی۔ توحید، قضائے نفس، محویت ذات کے ذریعے دوسرے راستے بند کر دے تو تیرے دل میں اللہ تعالی کے فضل کا عظیم دروازہ کھل جائے گا۔ تو اسے ظاہری آنکھوں سے دل، ایمان اور یقین کے نور سے مشاہدہ کرے گا۔ مزید فرماتے ہیں، تیرا نفس اور اعضاء غیر اللہ کی عطا اور وعدے سے آرام و سکون نہیں پاتے بلکہ اللہ تعالی کے وعدے سے آرام و سکون پاتے ہیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی قدس سرہ النورانی کا ارشاد مبارک ہے،
جب بندہ مخلوق، خواہشات، نفس، ارادہ اور دنیا و آخرت کی آرزوؤں سے فنا ہو جاتا ہے تو اللہ عز و جل کے سوا اس کا کوئی مقصود نہیں ہوتا، اور یہ تمام چیز اس کے دل سے نکل جاتی ہیں تو وہ اللہ تعالی تک پہنچ جاتا ہے۔ اللہ تعالی اسے محبوب و مقبول بنا لیتا ہے، اس سے محبت کرتا ہے اور مخلوق کے دل میں اس کی محبت پیدا کر دیتا ہے۔ پھر بندہ ایسے مقام پر فائز ہو جاتا ہے کہ وہ صرف اللہ تعالی اور اس کے قرب کو محبوب رکھتا ہے۔ اس وقت اللہ تعالی کا خصوصی فضل اس پر سایہ فگن ہو جاتا ہے اور اس کو اللہ تعالی نعمتیں عطا فرماتا ہے۔ اللہ عز و جل اس پر اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اس سے وعدہ کیا جاتا ہے کہ رحمت الہی کے یہ دروازے کبھی اس پر بند نہیں ہوں گے۔ اس وقت وہ اللہ کا ہو کر رہ جاتا ہے، اس کے ارادے سے ارادہ کرتا ہے، اس کے تدبر سے تدبیر کرتا ہے، اس کی چاہت سے چاہتا ہے، اس کی رضا سے راضی ہوتا ہے اور صرف اللہ عز و جل کے حکم کی پابندی کرتا ہے۔ حضرت سیدنا شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی قطب ربانی رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، اگر انسان اپنی طبعی عادات کو چھوڑ کر شریعت مطہرہ کی طرف رجوع کرے تو حقیقت میں یہی اطاعت الہی ہے، اس سے طریقت کا راستہ آسان ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، یعنی جو کچھ تمہیں رسول عطا فرمائیں وہ لو اور جس سے منع فرمائیں باز رہو، کیونکہ سرکار مدینہ قرار قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کی اتباع اللہ عز و جل کی اطاعت ہے۔ دل میں اللہ تعالی کی وحدانیت کے سوا کچھ نہیں رہنا چاہیے، اس طرح تو فنا فی اللہ کے مقام پر فائز ہو جائے گا اور تیرے مراتب سے تمام حصے تجھے عطا کیے جائیں گے۔ اللہ تعالی تیری حفاظت فرمائے گا، موافقت خداوندی حاصل ہوگی۔ اللہ تعالی تجھے گناہوں سے محفوظ فرمائے گا اور تجھے اپنے فضل عظیم سے استقامت عطا فرمائے گا۔ تجھے دین کے تقاضوں کو کبھی بھی فراموش نہیں کرنا چاہیے، ان اعمال کو شریعت کی پیروی کرتے ہوئے بجا لانا چاہیے۔ بندے کو ہر حال میں اللہ تعالی کی رضا پر راضی رہنا چاہیے، اللہ تعالی کی نعمتوں سے شریعت کی حدود ہی میں رہ کر لطف و فائدہ اٹھانا چاہیے، اور ان دنیاوی نعمتوں سے تو حضور تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حدود شرع میں رہ کر فائدہ اٹھانے کی ترغیب دلائی ہے۔ چنانچہ سرکار دو جہاں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، خوشبو اور عورت مجھے محبوب ہیں اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہیں، لہٰذا ان نعمتوں پر اللہ عز و جل کا شکر ادا کرنا واجب ہے۔ اللہ تعالی کے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام اور اولیاء عظام رحمہم اللہ تعالی کو نعمت الہیہ حاصل ہوتی ہیں اور وہ اس کو اللہ عز و جل کی حدود میں رہ کر استعمال فرماتے ہیں۔ انسان کے جسم و روح کی ہدایت و رہنمائی کا مطلب یہ ہے کہ اعتدال کے ساتھ احکام شریعت کی تعمیل ہوتی رہے اور اس میں سیرت انسان کی تکمیل جاری و ساری رہتی ہے۔ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی قطب ربانی رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالی اپنے بندے کی کوئی دعا قبول فرماتا ہے اور جو چیز بندے نے اللہ تعالی سے طلب کی وہ اسے عطا کرتا ہے تو اس سے ارادہ خداوندی میں کوئی فرق نہیں آتا، اور نہ نوشتہ تقدیر نے جو لکھ دیا ہے اس کی مخالفت لازم آتی ہے، کیونکہ اس کا سوال اپنے وقت پر رب تعالی کے ارادے کے موافق ہوتا ہے، اس لیے قبول ہو جاتا ہے۔
اور روز ازل سے جو چیز اس کے مقدر میں ہے وقت آنے پر اسے مل کر رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے محبوب دانائے غیوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور جگہ ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ پر کسی کا کوئی حق واجب نہیں ہے، اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے، جسے چاہے اپنی رحمت سے نواز دے اور جسے چاہے عذاب میں مبتلا کر دے۔ عرش سے فرش اور تحت الثری تک جو کچھ ہے وہ سب کا سب اللہ عز و جل کے قبضے میں ہے، ساری مخلوق اسی کی ہے، ہر چیز کا خالق وہی ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی پیدا کرنے والا نہیں ہے۔ تو ان سب کے باوجود تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہراتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہے اور جس طرح چاہے حکومت و سلطنت عطا کرتا ہے اور جس سے چاہتا ہے واپس لے لیتا ہے، جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ذلت میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بہتری سب پر غالب ہے اور وہ جسے چاہتا ہے بے حساب روزی عطا فرماتا ہے۔